السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے، اسلامی بھائی کس طرح پڑھیں گے، اسلامی بہنیں کس طرح پڑھیں گی۔ مجھے امید ہے اسی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسی ویڈیو میں نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل ڈیٹیل، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، کیا کچھ پڑھا جاتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اسی طرح اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اسی ایک ہی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں اور پریکٹیکل میں پڑھ کر بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تہجد کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں تہجد کے، سب سے افضل نفل نماز ہے تہجد کی، اور تہجد جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یعنی یہ نماز ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں، کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں۔ دو الفاظ میں اس کا جواب لیجئے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، یعنی آسان کر دوں میں، سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت رات کے حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ، یعنی صبح جب سحری میں ہم اٹھ رہے ہیں اس وقت یہ نماز ادا کریں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس نماز کی آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھی جا سکتی ہیں، 12 رکعت بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس جتنا وقت ہے، یعنی 2 رکعت کا وقت ہے، کم از کم آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 کا وقت ہے 4 پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا وقت ہے آپ کے پاس آپ اتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ نیت اس طریقے سے کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں بھی یہ ارادہ کر سکتے ہیں، زبان سے الفاظ دہرانا چاہے تو اس طرح الفاظ ادا کر کے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اسلامی بہن ہے تو۔ اب نیت ہماری ہو چکی ہے، نیت ہم نے کر لی ہے، دل کے اندر ارادہ بھی کر لیا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نماز شروع کریں گے۔ اچھا، یہاں پر نماز شروع کرنے سے پہلے میں اپنی اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح اپنی نماز ادا کر دی ہیں، یعنی جس طرح باقی نمازوں میں قیام کرتی ہیں یا رکوع کرتی ہیں یا سجدے بھی جاتی ہیں، سیم اسی طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس میں پڑھنا کیا کچھ ہے تہجد کی نماز میں وہ سیم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ۔ اچھا، یہاں پر میں بلند آواز سے تمام چیزیں پڑھوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو طریقہ بتانے کے لیے۔ آپ نے آہستہ آواز میں جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں قرات بھی بلند آواز سے کروں گا، اور اسی طرح رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، تکبیرات تمام بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ ہم قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، اب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے اس طریقے سے، اللہ اکبر۔ اب نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو آپ کو صورتیں آتی ہیں، جو قرآن مجید آپ کو یاد ہے وہی آپ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ اسی صورت کو ہر رکعت میں تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اخلاص کمپلیٹ کرنے کے بعد یا جو بھی آپ نے قرآن مجید تلاوت کی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے،
اللہ اکبر. سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب ہماری ایک رکعت کمپلیٹ ہوگی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا. اب جب دوسری رکعت میں ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی اب ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کے بعد اب ہم جو بھی صورت ملانی ہے ہم نے صورت ملا لی. میں نے یہاں پر دونوں رکعت میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھی ہے کیونکہ بعض لوگوں کو دوسری صورتیں نہیں آتی تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں تو یہ صورتیں آتی نہیں ہیں. میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی سوال باقی نہ رہی، اس لیے میں نے دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص ہی تلاوت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب ہم رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب جب ہم قاعدہ بیٹھے ہیں، یعنی یہ تحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تشہد، اس کے بعد پھر درود پاک، اس کے بعد پھر دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے. اس میں نہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح عام 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں سمپل، اسی طرح ہم 2 رکعت کر کے تہجد کی نیت سے یہ نماز ادا کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا. آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال باقی رہ چکا ہے، میں نے کوشش تو پوری کی ہے. بہرحال اگر کوئی ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کیسا لگا ہے، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.